بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز گھٹنوں کے درد کے بارے میں بات کریں گے اور جسم کے باقی جو جوڑوں کے درد ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کو ان دردوں کے لیے ایسا نسخہ دوں گا جو کہ بہت بہترین نسخہ ہے، لاجواب نسخہ ہے اور باکمال نسخہ ہے اور ہمارا آزمودہ نسخہ ہے اور مجرب نسخہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی ان دردوں کا شکار ہے وہ یہ نسخہ بنائے گا، استعمال کرے گا تو انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ دعائیں دے گا اور ان دردوں سے آہستہ آہستہ وہ نجات حاصل کر لے گا۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے چند باتیں ضروری ہے جو میں کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے نسخہ رکھوں گا، بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو دوستو ضروری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دوائیاں کھانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ درد کس وجہ سے ہوتی ہے، آخر گھٹنوں میں درد کیوں ہوتی ہے، وجوہات کیا ہے، ان دردوں کے اسباب کیا ہے، باقی جسم کے جوڑوں میں دردیں کیوں ہوتی ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا، آخر وجوہات تو ہے، آخر اسباب تو ہے کہ جن کی وجہ سے یہ دردیں ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم وہ وجہ تلاش نہیں کریں گے، جب تک ہم وہ اسباب تلاش نہیں کریں گے کہ جن کی وجہ سے یہ دردیں ہوتی ہے، اور جب تک ہم اس وجہ کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دردیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ چاہے آپ انجیکشن لگوائیں، چاہے آپ جتنی مزید دوائیاں کھائیں، جب تک جس وجہ سے یہ دردیں ہوتی ہے اس وجہ کا علاج ہم نہیں کریں گے، سب سے پہلے اس وجہ کا علاج کریں گے، وہ وجہ دور کریں گے تو پھر یہ دردیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ وجوہات بہت زیادہ ہے۔ مثلا یہ دردیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ تب ہوتی ہے کہ جب جسم میں سردی اور تری بڑھ جائے، جسم کے رطوبات میں اضافہ ہو، رطوبتیں بڑھ جائے جسم میں، تو پھر وہ جسم دردوں کا شکار ہو جاتا ہے، تری کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اور رطوبتوں کی وجہ سے۔ اور اگر انسان کا جسم بھاری ہو، موٹا ہو، تو پھر پورے جسم کا جو بوجھ ہے وہ گھٹنوں پہ جا کے پڑتا ہے۔ تو یہ جو موٹاپا ہے، جسم کا بھاری ہونا، یہ بھی ایک وجہ ہے، گھٹنوں میں درد کی ایک وجہ ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں جو جوڑ ہے نا، جوڑ، وہاں ہمیشہ دو ہڈیاں ہوتی ہے جو آپس میں ملتی ہے، اور ان ہڈیوں کے درمیان ایک پانی ہوتا ہے، گریس نما مادہ ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ مادہ بہتر ہو، وہ پانی بہتر ہو، تو پھر وہ جب انسان چلتا پھرتا ہے تو وہ دو ہڈیاں جو ہے وہ آپس میں ان کو رگڑا نہیں لگتا۔ لیکن جیسے جیسے یہ پانی کم ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ گریس نما مادہ ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو پھر جب انسان چلتا پھرتا ہے تو دو ہڈیاں آپس میں ان کو رگڑا لگتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس جوڑ میں درد ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ پانی، وہ گریس نما مادہ بہتر ہوتا ہے تو انسان گھٹنوں کے درد سے محفوظ ہوتا ہے،
تو وہ پانی، وہ گرسنما مادہ کیسے ختم ہوتا ہے اور کیسے اس میں کمی آتی ہے؟ مثلا انسان بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ پانی بھی جو دو ہڈیوں کے درمیان ہے، جوڑ میں ہے، گرسنما مادہ ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم اور کم ہوتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے انسان کا جو جسم ہے وہ دردوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم پرہیز نہیں کرتے، ہم احتیاط نہیں کرتے، اور جب تک آپ احتیاط نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے، تو اس وقت تک آپ تندرست نہیں ہو سکتے، اس وقت تک آپ جوڑوں کے دردوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کرتے، دوائیاں آپ 1000 دوائیاں کھائیں، 1000 معالجوں کے پاس جائیں، دوائیاں کھائیں، جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے، جب تک آپ وہ غذائیں نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ وہ خوراکیں نہیں چھوڑیں گے جو دردوں کے لیے مفید نہیں ہے، تو آپ دردوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو بعدی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دردوں میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا چاول ہے، یہ دردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، لسی ہے دردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، دہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آلو ہے اور گوبھی ہے، اسی طرح ٹھنڈی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی انسان ان دردوں کا شکار ہے، ان کے گھٹنوں میں دردیں ہیں اور ان کے جسم کے باقی جوڑوں میں دردیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ چاول بالکل چھوڑ دے، لسی کا استعمال چھوڑ دے، دہی کا استعمال چھوڑ دے، اور آلو جو ہے وہ بہت کم استعمال کریں، نہ کریں، اور گوبھی اسی طرح جو بعدی چیزیں ہیں تو ان کا استعمال ترک کر دے۔ گوشت ہے، خاص کر بڑا گوشت، وہ کھانا چھوڑ دے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے اور احتیاط کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز جب ہم دوائی کھائیں گے تو پھر دوائی کا اثر بھی ہوگا اور دوائی سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ تو باتیں بہت زیادہ ہیں اور چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ جوڑوں کے درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، آپ خود سمجھدار ہیں کہ جہاں آپ دوائیاں کھاتے ہیں، ڈھیروں دوائیاں کھاتے ہیں، وہاں دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ احتیاط بھی کریں، آپ پرہیز بھی کریں۔ اور یہ جو آج میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں نا، یہ بہت بہترین نسخہ ہے، یقین کریں، آپ بنائیں۔ جو میرے حکماء بھائی ہے وہ اس نسخے کو دواخانے کی زینت بنائیں، مریضوں کو بنا کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر مریض اس دوائی سے ضرور فائدہ اٹھائے گا اور اسے فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ رب کائنات اس دوائی کے سبب اس مریض کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ تو نسخہ کی طرف جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ پرانے ناظرین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے نسخہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ نسخہ جو ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ ایک ہے ازراکی، جسے ہم کچلا بھی کہتے ہیں، تو یہ مدبر ہونا چاہیے۔ تو مدبر کیسے کریں گے؟ کافی طریقے میں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ یا تو آپ ادرک کے پانی میں مدبر کر لیں، یا پھر کوار گندل کے پانی میں مدبر کر لیں۔ کوار گندل کا پانی نکالے، اس میں ڈال دیں، چند دن رکھے، 5-6 دن، اور اس کے بعد نکال کر چھلکا اتارے اور آپ اس کا سفو بنائیں تو یہ مدبر ہو جائے گا، سفو بن جائے گا ازراکی کا۔ اور دوسری چیز ہے تخم کنڈیاری، تخم کنڈیاری۔ اور تیسری چیز ہے سورنجا شری، سورنجا شری۔ اور چوتھی چیز ہے گوگل، اور پانچویں چیز ہے اسکند ناگوری۔
اسکند ناگوری، یہ 5 چیزیں ہیں. تو یہ برابر برابر وزن لے، برابر برابر وزن لے. 50 گرام لینا چاہتے 50 گرام لے، 100 گرام لینا چاہتے 100 گرام لے. تو یہ برابر برابر وزن لے کر ان کا صفوف بنائیں، اور صفوف بنا کر 500 mg والے جو کیپسول ہے وہ آپ بھر دے. 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام. صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد اور شام کھانے کے آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے کھائیں اور اوپر چائے پئیں. تو انشاءاللہ العزیز جو بھی گھٹنوں کے درد کا مریض ہے، جو بھی گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہے، باقی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، انشاءاللہ العزیز چند دن جب یہ نسخہ استعمال کرے گا تو دن بدن انشاءاللہ ان کے دردوں میں جو ہے وہ کمی آئے گی اور ان کو افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ایک دن بالکل وہ ان دردوں سے نجات حاصل کر لے گا اور ان کو دردوں سے چھٹکارا مل جائے گا. تو بہت پیارا نسخہ ہے، ضرور اسے آپ استعمال کریں اگر آپ دردوں کے مریض ہیں، اور اگر آپ خاص کر گھٹنوں کے دردوں کے مریض ہیں. تو رب کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو.